مالک صاحب سر میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا. چلیں سب سے پہلے کیونکہ عمران خان صاحب نے آج بھی he loves to spill the beans every time he come up اور وہ نئی سے نئی چیز نکال دیتے ہیں. میرے لیے بھی تھوڑی سی حیرانی کی بات یہ ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر اگر اتنا پاپولر ہے اور اس کو اپنی پاپولیرٹی کا اندازہ بھی ہے لیکن پھر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو نیوٹرلز ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے اوپر مسلط ہونے دیا, آپ اپنی چوائسز کو ریوزٹ کریں نہیں تو ہسٹری آپ کو بڑے برے طریقے سے جج کرے گی. What does he want? Does he want the neutrals to become non-neutral? وہ چھوڑ دیں اور عمران خان صاحب کا سائڈ دیں. I think یہی بات سمجھ آتی ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ اب ایک فل سرکل میں آئی ہے پی ٹی آئی کی پالیٹکس. جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہٹی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سخت رویہ تھا عمران خان صاحب کا نیوٹرلز کے اوپر. میر جعفر, میر صادق, سپہ سالار, وہ تمام باتیں ہوئی. اس کے بعد جانور والی باتیں ہوئی. پھر ہم نے ایک فیز دیکھا جب بالکل ٹون ڈاؤن ہو گیا اور یہ اندازہ لگ رہا تھا کہ بات چیت چل رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ خاص طور پہ مجھے خان صاحب نے منع کیا ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ فوج کسی پہ کوئی آپ نے بات نہیں کرنی. پھر ہم نے سنا کہ جی کچھ ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اب دوبارہ ایک دم بلکہ شہباز گل کا جب قصہ ہوا تو آپ کو یاد ہوگا پہلے 48 گھنٹے کوئی ان کو ملنے بھی نہیں گیا اور تمام پارٹی نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ان کے بیانیے سے. فواد صاحب کا بہت سٹرونگ, پھر جو فیصل جاوید کی بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ تھی ہاؤس سینٹ کے فلور پہ, اس سے نظر آیا کہ بڑا کلیئرلی ڈسٹنس کیا ہے. لیکن لیٹلی ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے اب دوبارہ ایوری بڈی از ریننگ اراؤنڈ ہم. آج خان صاحب کی جو تقریر ہے بڑی ہی سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ اب لگ یہ رہا ہے کہ جیسے the gloves are off اور جو بھی چیزیں ہو رہی تھی کہ بات چیت چل رہی تھی اس کے مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے. اور شاید خان صاحب کو اب یقین ہو گیا ہے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا جو خطرہ تھا شاید ان کو یقینی طور پہ نظر آ رہا ہے, جس کا وہ بار بار ذکر کر رہے تھے. اور آج جو انہوں نے میسج جو مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور جوڈیشری کو سب کو ایک ہی میسج دیا کہ دیکھیں میرے ساتھ بہت بڑی پبلک سپورٹ ہے, میرے ساتھ قوم ہے, سب کچھ ہے, تو دوبارہ اپنے فیصلے ریویو کر لیں, سوچ لیں. آئی تھنک آج کی جو تھی وہ سب سے زیادہ وہ اس کو پری ایمپٹ کر رہے ہیں کہ اتنا پریشر یا اتنا میں میدان میں لے آؤں چیزیں کہ کم از کم یہ جو الٹیمیٹ سٹیپ ہے میری ڈسکوالیفیکیشن کا یہ رک جائے شاید پبلک پریشر میں, اور اس پہ دو باری سوچیں. آج انہوں نے جتنی بھی باری بات کی ہے, آج تو اگر میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوتی تو ان کی تو لاٹری نکلی ہوئی ہے. اب کل تک ان کا کلیش تھا عمران خان صاحب کے ساتھ, آج عمران خان صاحب سیدھے ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور انہوں نے بار بار کہا کہ جی ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو یہ بٹھا رہے ہیں. اینڈ ایون جو بھی آپ نے ابتدائی میں بات سنائی جہاں وہ کہتے ہیں چلیں, نہیں کہتے کہ یہ سازش کا حصے تھے, تو اٹ واز مور لائک چلے یار فار ڈسکشن سیک اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں. تو آج بڑا ہی آئی تھنک گلوز آر آف اور بڑا ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ میں نزدیک ہے. بڑا سیریس یہ ڈیولپمنٹ ہے آج کی اسپیچ کی, اور ریکیلیبریٹ ہوگی ریلیشن شپ ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک بار پھر. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ابھی تک تاثر یہ مل رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کا پش بیک بھی شروع ہو گیا ہے, کیا عمران خان صاحب ایک طاقت کے ڈسپلے سے ڈیسیژن چینج کروا پائیں گے, یا ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ جو بھی نیگوسیشن پروسیس بیہائنڈ دا سین چل رہا ہے اسی پہ زور دیتے. سو آئی تھنک آج بڑا ہی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اگین یہ جو آپ نے اصطلاح استعمال کی کہ گلوز آر آف, نصرت جاوید صاحب عمران خان صاحب کی باتوں کے اندر جو ان کا بیانیہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم رہا ہے وہ ان کانٹرڈکشنز بھی نظر آتی ہیں, یو ٹرنز, ایون اف وی پٹ دیٹ تھنگ اسائڈ, کیا شہباز گل صاحب کی ایپیسوڈ اور شہباز گل صاحب کے حوالے سے اب الزام تو بڑا آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے جی کہ پولیس نے ٹارچر کیا, اسلام آباد پولیس نے کیا, اس حکومت نے کروایا, لیکن جو ان کے ساتھ آپ جیسے سینئر صحافی کہہ رہے ہیں کہ جی واقعی ٹارچر ہوا ہے اور بڑا بروٹل ٹارچر ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کو جو لگ رہا ہے اٹس امپینڈنگ کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے, بیکاز کافی معاملات نظر آ رہے ہیں جو کہ ویزبلی ان کے خلاف جا سکتے ہیں اگر معیار وہ ہو جو میاں نواز شریف کے وقت اپنایا گیا تھا. کیا واقعی دس از دا اسٹیج, ڈو یو ایگری ود مالک صاحب کہ دا گلوز آر آف, اور اب عمران خان صاحب کی لڑائی جو کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ان کی جماعت کو ایسے پینٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اینٹی فوج ہیں یا اینٹی آرمی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن وہ اپنی کم از کم تقریر سے یہ ضرور ثابت کر رہے ہیں کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے بیٹل ناؤ بٹوین ہم اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ.
نہیں بھائی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں مالک کے اس فقرے سے تو مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ گلوز آر آف، لیکن اس کے بعد میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کس کے گلوز۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اب گلوز جو ہیں ان کی طرف سے اترے ہیں جنہیں گزشتہ 3-4 مہینوں سے عمران خان صاحب مستقل میر، جعفر اور صادق پکار رہے تھے، اور اس گلو اتارنے کا جو پہلا ٹریلر اگر آپ فلمی زبان میں بات کریں تو وہ شہباز گل صاحب کے ساتھ ہونے والا سلوک ہے۔ دیکھیے، ایک بات میں آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ شہباز گل صاحب کا جو کنڈکٹ رہا ایز اسپوکس پرسن، وہ انتہائی او ٹی ٹی تھا، اور وہ طرح سے دشنام ترازی میں داخل ہو رہا تھا۔ لیکن میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے کچھ اصولوں کی نظر کی ہے اپنی بصیر سی اوقات میں، چھوٹی سی اوقات میں۔ ان میں سے یہ ہے کہ آپ کو کسی کی جسمانی تشدد کے ذریعے تذلیل کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بالکل۔ اور یہ بات کرتے ہوئے مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مثال کے طور پر آج عمران خان صاحب جو ہیں آزادی صحافت کے نام پر ہوئے ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے، تو وہاں کیا مذائقہ تھا کہ وہ 3-4 ایسے افراد کے نام لے لیتے۔ مثال کے طور پر حامد میر ابھی بھی جو ہے اپنے پیٹ میں گولیاں لے کر گھوم رہا ہے۔ بالکل۔ شہباز گل کے ٹارچر کی تفصیل کے ساتھ کس شخص نے، کس صحافی نے، وہ بھی جیو کے پلیٹ فارم پر ایک ایسا ٹیلی ویژن جو ہمیشہ عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والوں کی لیے نفرت کی ان کے نشانے میں رہتا ہے، تو صاحب اگر اس کو بھی آپ بڑے دل سے اکنالج کر لیتے۔ سیاست کا بنیادی سبق یہ ہے یار کہ آپ اپنے زیادہ سے زیادہ دوست بناتے ہیں۔ بالکل۔ جو آپ سے ناراض ہو چکے ہوتے ہیں آپ انہیں اپنے ساتھ ملاتے ہیں، لیکن اب ادھر سے گلوز اترے ہیں تو میں بہت معذرت کے ساتھ جان کی امان پاتے ہوئے کہوں گا، عمران صاحب غلطی کر رہے ہیں۔ یہ 2014 والے موڈ میں جا رہے ہیں، امپائر کی انگلی۔ اب امپائر کی انگلی کو دوسرے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے فیصلوں پر ذرا نظر ثانی کیجئے، اور یہ درخواست کرتے ہوئے شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگست تقریباً گزر گیا ہے، پھر سپٹمبر ہے، پھر اکتوبر ہے۔ آج کے دور میں جتنے بھی ٹولز ہیں ایفیکٹو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے بڑی مہارت سے دکھائے ہیں، اور اس وقت جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا اس کی بدولت وہ اپنی مقبولیت کی انتہا پر ہیں، لیکن آج کی ان کی تقریر جو ہے وہ 2 میسیجز دے رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کانفلکٹنگ اسٹریٹجی ہے اور کا یا تو انگلی کا انتظار ہے، دوسرا گلو اترے ہیں تو تھوڑا سا ذرا گل صاحب کے ذریعے جو یعنی تتی ہوا آئی ہے وہ کچھ محسوس ہونا شروع ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے یہ غلط میسیج ہے۔